بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائی، لڑکیوں کے ساتھ نام بہت بھاری ہیں اور ان ناموں کا ان کی شخصیت پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی بچیوں کے نام ان ناموں پر رکھے ہیں تو انہیں فوراً تبدیل کر لینا چاہیے۔ وہ کون سے 7 نام ہیں جو بچیوں کے لیے نہایت بھاری اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سب اور بہت سی دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت و افادیت سے کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں۔ اسلام نے اس موضوع کو اور نمایاں کیا، چنانچہ اسلام نے جس خصوصیت اور اہمیت سے اس پہلو کی جانب توجہ دلائی کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ناموں کے حوالے سے کتب و حدیث و فقہ میں جامع مواد دستیاب ہے۔ مدثرین و فقہاء نے ان موضوع کے اہم ہونے کے پیش نظر اس کے لیے الگ ابواب و عنوان قائم کیے ہیں، کیونکہ نام تعارفی علامت کے ساتھ ساتھ انسان کے دین و عقیدے کا مظہر اور اس کے مسلک اور مشروب کا ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اسے شعار کا درجہ حاصل ہے، جس کی وجہ سے آدمی باطل مذہب اور مسالک سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اسلامی نام کو ایک پیش قیمت کا درجہ حاصل ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں نے انسان کی فطری کمزوریوں کو دیکھ کر اپنے پروردگار سے کہا، کیا آپ ایسی بستی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خونہ ریزی کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان حقیقتوں کے نام بتلاؤ اگر تم درستگی پر ہو۔ بحوالہ سورۃ البقرہ۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے ذریعے ہی فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر فرمایا، اور یہ بات واضح ہے۔ بحوالہ قرطبی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت نام سے ثابت فرمائی، یعنی یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی اس کے نام کا شریک نہ تھا، بلکہ یہ ان کا خصوصی اور امتیازی نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام شریعت میں عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کی جانب سے والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بچے کے اچھے نام کی جانب توجہ کریں، اور یہ ایسا حق ہے جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوگا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ نافرمان ہو چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حاضر کیا اور کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، والد کے حقوق پہچانتے نہیں۔ تو اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے اللہ کے محبوب امیر المومنین، کیا بیٹے کا اپنے باپ پر حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی بالکل، باپ پر بیٹے کے کئی حقوق ہیں۔ وہ یہ ہیں، باپ بچے کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اچھا نام رکھے اور کتاب اللہ کی تعلیم دے۔ تو بیٹے نے کہا، با خدا نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، میری ماں ایک سندیا باندھی ہے جسے اس نے 400 درم میں خریدا۔ میرا نام جول یعنی کالا بدصورت رکھا، جو اچھا نام نہیں، اور نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت سکھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا، تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا بیٹا تیرا نافرمان ہے اور تیری حق تلفی کرتا ہے، تو نے تو پہلے ہی اس کے حقوق دبا لیے ہیں۔ پھر سخت لہجے میں اس سے کہا، یہاں سے بھاگ۔ بحوالہ تنبیہ الغافلین۔ اس سے نام کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ خلیفۃ المومنین نے اس حق تلفی کی
بنا پر اس کے باپ کی تمام شکایتوں کو کالعدم قرار دیا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھے اور اچھا آداب سکھائے۔ بحوالہ بہقی علامہ ابن حزیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل عالم کا اتفاق ہے کہ نام رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ بحوالہ مراتب الجمع علامہ ماوردی لکھتے ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ پیدا حسن سلوک یہ ہے اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ بحوالہ تفات الملوک محترم ناظرین، کافی چھان بین کے بعد 7 ایسے نام بتائے جا رہے ہیں کہ جن کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ بچی کا نصیب اور اس کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی نام اختیار کر رکھا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین یا مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کی تحقیق ضرور کریں کہ آیا یہ نام درست ہے یا نہیں۔ پہلا نام ارم ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا، اور پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تو لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ جل شانہ نے اپنا عذاب برسایا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا نامناسب ہے۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب ہوا کہ ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی بیٹی کا نام رکھا ایک سے زائد فرشتے، تو یہ نام بالکل عقل و سمجھ سے ماورا نام لگتا ہے۔ یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ نام یعنی ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی جس کو ہر وقت پیاس کی شدت میں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب ہر وقت اور ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح سے ایک نام لائبہ یعنی عین کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے کھیل کود کرنے والی، تو یہ نام بھی اہل دانش کے یہاں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور وہ نام ہے یشفا۔ اس نام کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا۔ جان لیجئے یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام شفا رکھا جا سکتا ہے، لفظی خوبصورتی کے ساتھ ہی ساتھ معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ نمبر 6، اسی طرح کا ایک نام یشفا عین سے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بچوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کا نام تو دور کنار، بچے کے لیے بھی ایسا نام جائز اور مناسب نہیں۔ نمبر 7، بچیوں کا ایک نام ہے صنم۔ انتہائی خوبصورت نام ہے پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں اور رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے جان لیجئے کہ صنم نام ہے ایک بت کا۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا عیب دکھاتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں، لہٰذا یہ نام ہرگز اپنی بچی کا نہ رکھے، اور اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر دیں۔ محترم ناظرین، بچیوں کے یہ 7 نام ہیں جو بالکل نامناسب اور ماورائے عقل ہیں، لہٰذا اگر کسی کے ایسے نام ہیں تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں، اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بچی کے نام کے بارے میں کسی عالم دین
یا کسی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کرے، یعنی ہمارے کہنے پر تبدیل بے شک نہ کرے، لیکن ہمارے کہنے پر کسی دیندار بندے سے ضرور رابطہ فرما لے۔ اسی طرح اگر آپ کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام تجویز کروانے کے لیے جائیں تو آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو نام بھی مفتی صاحب تجویز کریں زبانی کلامی وہ نام مت لیں کہ سن کر ہی ٹاؤن کمیٹی میں رجسٹر کروانے چلے گئے، بلکہ وہ نام مفتی صاحب سے اعراب کے ساتھ یعنی زبر زیر کے ساتھ کاغذ پر لکھوا کر لیں، ساتھ میں اس نام کا مفصل معنی یا ترجمہ لیں، اور یہ بھی جان لیں کہ کیا وہ نام کسی تاریخی اور اسلامی شخصیت کا یا پھر قرآن سے وہ نام تجویز کیا گیا ہے، پھر اسے رجسٹر کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کی لفظی یا معنوی غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قدم قدم اسلام کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب خوشحال فرمائے، نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خوبصورت سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجئے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس سے ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کی اصلاح ہو سکے، اور ہمارے چینل 786 اسلامی حقائق کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔